میں نے نہ کہا تھا جو ایک بار وابستہ ان کے دامن سے ہو اور پھر وہ خالی لوٹے، یہ ممکن نہ تھا۔ جو ایک بار اس چہرے جانے جانا کو دیکھ لیتا پھر کبھی وہ نہ لوٹتا۔ نہ سنا وہ واقعہ، حضور ایک غار میں تشریف فرما ہے، ایک چرواہا ہے جو اپنے چچی کے سائے میں پل رہا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اپنی ماں کے سائے میں پل رہا تھا، چچی اس کو پال رہی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ صبح اٹھتا تھا، بکریاں لیتا تھا اور چرانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ وہ بکریاں چراتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا اس کا بکری لے کر جانا ہوا، سامنے سے میرے مصطفیٰ کا آنا ہوا۔ اس کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی اور اتفاق سے مصطفیٰ کی نظر اس پر پڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ پھر کیا تھا، اس نے اپنا دل کھو دیا اور حضور کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب حال یہ تھا، بکریاں لے کر آتا، چراہ میں چھوڑ دیتا اور جا کر حضور کے ساتھ ایک غار میں بیٹھ جاتا، حضور کی باتیں سنتا، حضور کا دیدار کرتا، لطف اندوز ہوتا اور بکریاں لے کر واپس چلا جاتا۔ ایک دن گزرا، کئی روز گزرے تو چچی کو معلوم چل گیا، تو چچی نے شدت کے ساتھ اس کا باہر نکلنا بند کر دیا، باہر نکلنا منع کر دیا اور منع فرمایا کہ تم ان سے ہرگز ہرگز نہیں ملو گے، تم ہرگز ان سے نہیں ملو گے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، لیکن عاشق تڑپنے لگا، مصطفیٰ کا چہرے کو دیکھے۔ 3 روز گزر چکے تھے، مچھلیے ماہیے بے آپ کی مانند دل تڑپنے لگا، آنکھیں نم ہونے لگی، یاد ستانے لگی، تو اپنی چچی کے دامن کو پکڑا اور محبت سے کہا، اے میری چچی، میں جانتا ہوں تو نے مجھے محبت سے پالا ہے، ناز و نخرے میرے اٹھائے ہیں، اے میری چچی، میرا صرف تجھ سے یہ عریضہ ہے کہ صرف تو ایک بار چل کے اس منموہنے کی زیارت کر لے، تو پھر کہے گی تو قسم خدا کی میں اسے کبھی ملاقات نہ کروں گا۔ تو ایک بار میرے ساتھ چل تو طے ہو گیا، قرار پایا کہ ساتھ چلیں گے۔ دونوں چچا بھتیجے ساتھ چلے، چلتے چلتے اسی غار میں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ اللہ، جب حاضر ہوئے چہرے پر نگاہ پڑی، بیٹھے رہے، جب اٹھ کر مجلس سے نکلے ہیں تو دونوں چل رہے ہیں، نہ یہ کچھ بول رہے ہیں نہ وہ کچھ بول رہی ہیں، دونوں خاموشی سے چل رہے ہیں۔ بھتیجا سوچ رہا ہے کہ نہ جانے چچی کیا اب مجھے جواب دے گی، یہ سوچ رہے ہیں کہ چچی نہ جانے کیا بولے گی، لیکن جب چچی کی زبان کھلی تو کہنے لگے، واللہ اے میرے بیٹے، آج سے پہلے اتنا حسین چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ موتی لڑ میں پرو رہے تھے، ایسا لگتا تھا مسکراتے تھے کہ ان کے دانتوں کی روشنی سے سامنے کے پہاڑ چمکنے اٹھتے تھے۔ اے میرے بیٹے، ایسا روشن چہرہ، اتنا سوہنے لباس والا، اتنے اچھے اخلاق والا کوئی سچا ہی ہو سکتا ہے۔ تو ملنے جایا کر، تیری جتنی مرضی ہو تو ملاقات کیا کر۔ اتنی خوبصورت وہ چہرہ، چند دنوں پہلے میں نے بتایا تھا کہ مصطفیٰ کے جمال کا عالم کیا تھا، حسن کا عالم کیا تھا۔ اگر معجزات حضور نہ دکھاتے، چاند کے ٹکڑے نہ کرتے، سورج کو نہ پلٹاتے، شجر نہ دوڑتے اور بکریاں سجدہ نہ کرتی، تو قسم خدا کی کلمہ پڑھنے کے لیے ان کے چہرے کا نور کافی تھا، ان کے چہرے کا جمال کافی تھا کہ اگر جو دیکھتا وہ پھر ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ خیر، حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے میں لوٹے اور لوٹ کر اعلان کیا، اے قبیلے والو، جس ہستی سے میں مل کے آ رہا ہوں، قسم خدا کی وہ سچا اللہ کا رسول ہے، میں اس پر ایمان لے آیا، تمہاری مرضی میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آدھے قبیلے والے آپ کے ساتھ ہو گئے اور اسی وقت انہوں نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ کہہ دو اس طریقے سے یہ تبلیغ کا آغاز ہوا، اور اسی مہم میں انہی اولین میں ایک اور